شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والی ذات ہے۔ السلام علیکم۔ آج ہم جس شخصیت کے بارے میں بات کریں گے وہ حاتم طائی کی شخصیت ہے۔ آج ہم اس پہ روشنی ڈالیں گے کہ ان کی زندگی کس قدر خوش اخلاق اور سخاوت سے بھری ہوئی تھی۔ روایت میں ہے کہ یمن میں ایک قبیلہ آباد تھا جس کا سردار حاتم طائی تھا۔ اب حاتم طائی کی سخاوت سے دنیا کا کون سا آدمی تھا جو نا واقف تھا۔ رسول کے زمانے میں کچھ جب قیدی ہو کر لوگ آئے تو آپ کو جب یہ پتہ چلا کہ ان قیدیوں میں حاتم طائی کے قبیلے کی ایک خاتون بھی ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس خاتون کو رہا کر دیا جائے۔ خاتون کو جب رہائی کی خبر سنائی گئی تو اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میرے ساتھ قبیلے کے دوسرے افراد بھی ہیں، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قبیلے کو آزاد کر دیا اور مال غنیمت بھی واپس کر دیا، اور نہ صرف اپنی طرف سے انعام و اکرام سے نوازا بلکہ نفس سرحد تک چھوڑنے کے لیے بھی تشریف لے گئے۔ حاتم طائی کی سخاوت کے لیے ایک قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ روم کے بادشاہ کے دربار میں حاتم طائی کی سخاوت کا تذکرہ تھا۔ ایک شخص نے بتایا کہ حاتم طائی کے پاس ایک اعلیٰ نسل کا گھوڑا ہے جو ہوا کی رفتار سے دوڑتا ہے، خوبصورت اتنا ہے کہ جو کوئی دیکھتا ہے بس دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ حاتم طائی کے گھوڑے کی تعریف سن کر بادشاہ بولا، جب تک کسی آدمی کو آزمایا نہ جائے تو اس کے بارے میں بات کرنا عقل و شعور کے خلاف ہے۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ تم خود جاؤ اور حاتم طائی کی سخاوت کے بارے میں معلومات اکٹھی کرو اور کسی ایسی چیز کا مطالبہ اس شخص سے کرو جو اس کی نظر میں سب سے قیمتی ہو۔ اس کا ایک گھوڑا ہے۔ تو اس نے وزیر سے کہا کہ تم خود حاتم طائی کے پاس جاؤ اور اس سے وہ گھوڑا مانگ کر لاؤ۔ اگر وہ گھوڑا دینے کے لیے تیار ہو جائے تو وہ لازمی سخی ہے، اور اگر اس سے چلتا کرے تو وہ سخی آدمی نہیں ہے۔ یہ ودف جو تھا یہ منزلیں طے کرتا ہوا رات کے وقت حاتم طائی کے گھر پہنچا، اور جب یہ پہنچا تو حاتم طائی کے ہاں جہاں حاتم طائی رہتا تھا وہاں اس علاقے میں موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ اسے ایسا موسم کہ کسی مہمان کی مہمان نوازی کرنا تو بہت دور کی بات ہے، سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا، بہت دشوار تھا۔ حاتم طائی نے مہمان نوازی کا حق ادا کیا اور مہمانوں کے لیے کھانا تیار کیا اور بستر لگائے۔ کھانے کا جب انتظام ہو گیا جس میں بھنا ہوا گوشت بھی تھا، اور کھانے کے بعد وہ آرام کے لیے لیٹ گئے، اور پھر صبح کے وقت بارش تھم چکی تھی اور ہر چیز دھلی ہوئی تھی اور صاف نظر آ رہی تھی۔ ناشتے کے وقت وزیر نے آنے کا مقصد بیان کیا، کہا کہ ہمارے بادشاہ کو آپ کا گھوڑے کے بارے میں بہت کچھ بتایا گیا ہے، اور ہمارے بادشاہ نے چاہتے ہیں کہ آپ انہیں اپنا گھوڑا دے دیں۔ اگر آپ میرا گھوڑا ہی لینے آئے تھے، حاتم طائی نے ان سے کہا، تو آپ کو یہ بات مجھے رات کو ہی بتا دینی چاہیے تھی۔ اب میرا گھوڑا دنیا میں نہیں ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ پوری رات بارش ہوئی ہے اور میرے لیے ممکن نہیں تھا کہ کہیں سے بھی کوئی لوازمات منگوا سکتا، لہٰذا میں نے اپنے گھوڑے کو ہی ذبح کر دیا اور آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ وہ بھنا ہوا گوشت اسی گھوڑے کا تھا۔ تو وزیر یہ بات سن کر حیران رہ گیا، اور جب بادشاہ سلامت کو یہ سارا واقعہ جا کر بیان کیا گیا تو
تو اس نے بھی حاتم طائی کی سخاوت کی بہت تعریف کی۔ قبیلہ بنی طے کے سردار یوں رقم ہے کہ ایک بادشاہ نے حاتم طائی کی اتنی شہرت سنی کہ بادشاہ نے یوں محسوس کیا کہ اس کا نام، شہرت، عزت حاتم طائی سے کم ہے، تو اس کے دل میں بغض و کینہ پیدا ہو گیا۔ اس کے دل میں وسوسے آئے کہ جب تک حاتم طائی زندہ ہے مجھے حاتم طائی سے زیادہ شہرت اور عزت نہیں مل سکتی۔ شیطانی دماغ میں استعمال کرتے ہوئے تو اس نے ایک لالچی شخص کو اس کام پر مامور کیا کہ وہ حاتم طائی کا قتل کر کے اس کے پاس اس کا سر لے کر آئے، اور یہ لالچی آدمی اپنے ترکش کو تیروں سے بھر کر اور تلوار کو لے کر حاتم طائی کے ملک کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ حاتم طائی کے علاقے میں پہنچا تو اس کی ملاقات ایک خوش اخلاق، ایک خوش مزاج شخص سے ہوئی۔ یہ لالچی شخص حاتم طائی کو قتل کرنے آیا تھا، اور حاتم طائی اس کو مہمان سمجھ کر اپنے ساتھ گھر لے گئے اور پیار اور خلوص سے اس کی خدمت کی۔ وہ ان کا گرویدہ ہو گیا، اور دوسرے دن جب مہمان نے رخصت ہونا چاہا تو خوش اخلاق شخص نے کہا اور خوش گفتار میزبان نے کہا کہ مہمان ابھی چند دن اور قیام کرے اور خدمت کرنے کا موقع دے۔ تو قاتل کے دل میں میزبان کی عزت اور بڑھ گئی، تو اس نے کہا کہ مجھے ایک اہم کام درپیش ہے، اب مزید نہیں رک سکتا۔ میزبان نے کہا کہ آپ وہ کام مجھے بتا دیں، میں شاید آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔ قاتل نے کہا کہ نہیں، آپ میری مدد نہیں کر سکتے، وہ رازداری کا کام ہے۔ تو حاتم طائی نے، جو میزبان تھے، انہوں نے کہا بتانا پسند تو کریں، میں رازدار ہی رکھوں گا اس کو۔ تو انہوں نے رازداری سے کہا، جو لالچی آدمی تھا اس نے رازداری سے کہا کہ بادشاہ نے مجھے حاتم طائی کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے، اس کے سر پر بڑا انعام مقرر کر دیا ہے، اگر آپ حاتم طائی کو جانتے ہیں تو مجھے اس کا پتہ بتا دیں۔ اور یہ سن کر میزبان مسکرایا اور عاجزی کے ساتھ سر جھکا کر کہا کہ میں حاتم طائی ہوں، آپ اپنا کام پورا کر لیں، شوق سے کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ یہ کام اسی وقت پورا نہیں کریں گے تو پھر لوگ دیکھ لیں گے اور وہ مذمت کریں گے اور آپ انعام سے محروم رہ جائیں گے۔ حاتم طائی کی یہ بات سن کر قاتل حاتم طائی کے پیروں میں گر پڑا، اس نے اپنی تلوار اور نیزوں سے بھرا ترکش پھینک دیا اور کہا کہ اسے معزز سردار کے جسم پر پھول مارنا بھی گناہ ہے، قتل کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ ایک مجلس میں ایک بزرگ تھے، ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ وہ ایک شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ مجھے شہد چاہیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عثمان کے پاس چلے جاؤ۔ تو وہ شخص جب آیا تو اس نے دیکھا کہ اناج کی بوریاں کچھ جو ہیں وہ زمین پر پڑی ہیں، تو حضرت عثمان نے ملازم سے پوچھا کہ یہ بوریاں یہاں پر کیوں پڑی ہیں؟ تو وہ شخص یہ دیکھ کر واپس چلا گیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پھر کہا کہ مجھے شہد چاہیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ عثمان کے پاس چلے جاؤ۔ تو اس شخص نے ملازم سے جا کر کہا کہ شہد چاہیے، تو ملازم نے حضرت عثمان سے کہا کہ اس شخص کو شہد چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ دے دو۔ تو ملازم نے کہا کہ برتن دو، تو اس شخص نے کہا کہ برتن تو نہیں ہے۔ تو اس نے جا کر حضرت عثمان کو بتایا کہ اس کے پاس برتن نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ تم پورا مٹکا جو شہد کا ہے اٹھا کر دے دو۔ تو اس نے کہا کہ میں بہت کمزور انسان ہوں، اتنا وزن تو نہیں اٹھا سکتا۔ تو حضرت عثمان کو ملازم کی بار بار مداخلت جو تھی وہ پسند نہیں آئی، تو ذرا تیز لہجے میں کہا کہ اونٹ پر لاد کر دے دو۔ تو آنے والا شخص جو تھا اس کو اونٹ پر لاد کر دے دیا گیا شہد جو تھا۔ تو یہ واقعہ بیان کر کے بزرگ نے کہا کہ ہر انسان جو ہے وہ دولت مند تو بننا چاہتا ہے، لیکن حضرت عثمان جیسا طرز عمل اپنانا نہیں چاہتا۔
ہم تو شیطان کے قریب ہیں، اگر ہمیں رحمان کے قریب ہونا ہے تو اس میں پھر رحمان کے جیسے جو ہیں اوصاف پیدا کرنے ہوں گے، اوصاف اپنانے ہوں گے، تو پھر ہی اللہ تعالیٰ ہم پر مہربان ہوں گے اور ہمارے دل میں رحم پیدا کریں گے اور ہم ایک اچھے اور سخی انسان بنیں گے۔